الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج عید الفطر کے اس مبارک موقع پر میں عالم اسلام اور خاص کر ملت اسلامیہ پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب کریم آپ سب لوگوں کی زندگی میں آپ کو بار بار رمضان کے روزے بھی نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کے زندگی میں بار بار آپ کو عید کی خوشیاں بھی نصیب ہو۔ اس وقت عالمی اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ اور اہم مسئلہ وہ فلسطین ہے، اور فلسطین میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں 68 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 300 سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہنیں، بچے اور بچیاں زخمی ہیں۔ اور یہ رمضان کے روزے ہمارے فلسطینی بھائیوں نے ایسے حالت میں رکھی ہیں کہ ان کو مسجد جانے نہیں دیا گیا، مسجد اقصی میں ان کو نماز پڑھنے نہیں دیا گیا۔ اعتکاف کے حالت میں ان پر یہودی فوج نے حملہ کیا، مسجد کے اندر گھس کر مسجد کی بے حرمتی کی اور مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو لہو لہاں کیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں فلسطینی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جنہوں نے مردوں کی طرح اسرائیلی فوج کا مقابلہ کیا، اور وہاں کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی پرانی تاریخ کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور یہ دنیا میں واحد ایسی قوم ہے جو پتھروں کے ساتھ ٹینکوں کے خلاف لڑتے ہیں، جو غلیل لے کر توپوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ اس لیے میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ رات میری بات اور رابطہ ہوا جناب فلسطینی قائد اور مجاہد لیڈر اور ہمارے بہت ہی فلسطینیوں کا ایک بااعتماد سربکب بزرگ ابو الولید کے ساتھ، خالد مشعل کے ساتھ، اور ان کا اپیل یہی ہے۔ خالد مشعل نے فلسطینی بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے اور مسجد اقصی کی طرف سے اپیل کی ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ عالمی اسلام مل کر اسرائیلیوں کا مقابلہ کرے۔ اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے، اور آج میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر OIC کا اجلاس کب یہ لوگ بلائیں گے کہ جب پورا بیت المقدس مسلمانوں کا قبرستان بن جائے، جب یہودی ناپاک سازش کامیاب ہو اور مسجد اقصی کو دوبارہ آگ لگائے اور ان کی بنیادوں کو جس طرح ان کی سازش ہے، جس طرح انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، مسمار کر لے۔ میں اقوام متحدہ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے مسائل پر UN کی امن فوج کو بھیجا ہے، جنوبی افریقہ بھیجا تھا، تنزانیہ بھیجا تھا، مشرقی تیمور بھیجا تھا۔ آخر UN کیوں خاموش ہے؟ کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو بند کرنے کے لیے UN کا فوج وہاں پر پہنچ جائے اور اس میں مسلمان ممالک کی فوج شامل ہو جو ہمیشہ UN میں ڈیوٹی دینے کے لیے انتظار میں رہتی ہے۔ اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بیت المقدس کو بچانے کے لیے، مسجد اقصی کو بچانے کے لیے، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے بین الاقوامی امن فوج وہاں پر بھیجا جائے، اور OIC کو مل کر یہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ میں پاکستان کے وزیر اعظم
جناب عمران صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا کہ سابق وزیر اعظم اسماعیل صاحب نے ان کے نام خط لکھا ہے اور اس کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں بھی بھیجی ہے، ہمیں بھی ملی ہے، جس میں اس نے اپیل کی ہے کہ پاکستان ایک بہت ذمہ دار ملک ہے، پاکستان اس وقت لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے، لہٰذا ترکی اور پاکستان مل کر فلسطین کے اندر اس خونی کیل کو بند کر سکتے ہیں۔ ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ عالمی اسلام کے لیے فلسطین کا مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے، اور جب تک فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو حق نہ ملے، آزادی نہ ملے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں پاکستانیوں سے بھی یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھے، اور عالمی اسلام سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں مل کر فلسطینیوں کو بچانے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے، اور حکمرانوں سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھ کر 2.25 ارب مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے فلسطینیوں کی امداد کے لیے، تعاون کے لیے، اس کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ جائے۔ وہ ہمارے بہنیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور مسجد اقصیٰ ہماری ہے، یہ حرم کی طرح ایک مقدس مسجد ہے، 3 مقدس مقامات ہے، ایک اللہ کا گھر کعبہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے، جس کو بچانا، جس کے لیے قربانی دینا، اور جس کے لیے آخری حد تک جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے ملک کے حکمران بھی اور عالمی اسلام کے ممالک کے حکمران بھی فلسطینیوں کی آواز سنیں گے اور ان کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ بہت شکریہ۔